یمن کے ایک پرانے قصبے میں ایک محنتی سوداگر رہتا تھا جس کا نام اسماعیل تھا۔ وہ بہت ایماندار آدمی تھا۔ وہ نہایت دیانتداری سے اپنا کاروبار کرتا تھا۔ وہ دن بھر بازاروں میں گھوم پھر کر اپنا کام کرتا اور شام تک اتنا کما لیتا کہ اس کے گھر کا چولہا جل سکے۔ بازار میں سب اس کو پہچانتے تھے اور اس پر اعتبار کرتے تھے۔ اس کی زندگی میں ایک ایسا دن آیا جس نے اسے ایک بہت بڑا سبق سکھایا۔ اس کے ساتھ کچھ ایسا ہوا جس نے اس کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ اسماعیل اس روز بہت خوش تھا کیونکہ بازاروں میں دوسرے ملکوں سے ایک قافلہ آیا ہوا تھا اور سب کا سامان خوب بک رہا تھا۔ اس نے صبح سے شام تک خوب کاروبار کیا اور 400 دینار جمع کر لیے۔ یہ اسماعیل کے لیے بہت بڑی رقم تھی اور اس کی زندگی کی سب سے بڑی کمائی بھی تھی۔ دن بھر کی محنت اور کامیابی سے اس کا دل خوش تھا اور وہ اپنی کمائی کو جیب میں رکھ کر گھر جانے کے لیے نکلا۔ اسماعیل کی ایک عادت تھی کہ وہ بار بار اپنی جیب پر اپنا ہاتھ مارتا اور دیکھتا کہ اس کا سامان موجود ہے یا نہیں، کیونکہ اس بازار میں بہت سے چور بھی تھے جو بہت ہی ہوشیاری سے لوگوں کی جیب کاٹ لیتے تھے۔ رات کی تاریکی آہستہ آہستہ چھا رہی تھی اور بازار کی دکانیں بھی بند ہو رہی تھیں۔ اسماعیل بازار کی گلیوں سے گزرتے ہوئے اپنے دن بھر کے معاملات کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ اچانک اس نے محسوس کیا کہ اس کی جیب کچھ ہلکی معلوم ہوتی ہے۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور جلدی سے اپنی جیب میں ہاتھ مارا، مگر جب اس نے جیب کو دیکھا تو اس کو یوں لگا جیسے وقت رک سا گیا ہو اور اس کی سانس حلق میں اٹک گئی۔ اسماعیل کی ساری کمائی غائب ہو چکی تھی، اس کے پیروں سے جیسے زمین ہی نکل گئی۔ وہ بہت پریشان ہوا، اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا گیا۔ راستے سے گزرتے ہوئے لوگ اسے یوں بے حال دیکھ کر دیوانہ سمجھنے لگے، لیکن اسماعیل کی پریشانی ایسی تھی کہ اسے کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ بازار کی طرف واپس جائے گا اور ہر جگہ اپنی تھیلی کو ڈھونڈے گا۔ بازار کی گلیوں میں واپس آ کر اس نے ہر جگہ چھان ماری، ہر دکاندار سے پوچھا اور ہر گزرنے والے سے بھی سوال کیا، کیا آپ نے میری تھیلی تو نہیں دیکھی؟ میری 400 دینار کی تھیلی گم ہو گئی ہے۔ مگر ہر طرف سے اسے مایوسی کا سامنا کرنا پڑا اور کہیں سے بھی اسے اچھی خبر نہ ملی۔ جتنا وہ تلاش کرتا گیا اتنی ہی مایوسی اس کے دل میں بڑھتی گئی۔ اب اسماعیل نے ایک نیا راستہ اپنانے کا فیصلہ کیا۔ وہ بازار میں کھڑا ہوا اور اعلان کروایا، میری ایک تھیلی جس میں 400 دینار ہیں گم ہو گئی ہے۔ اگر کوئی بندہ مجھے وہ تھیلی واپس لوٹائے گا تو میں اسے 200 دینار انعام کے طور پر دوں گا۔ اس کے اعلان نے لوگوں میں سنسنی پیدا کر دی۔ اب ہر کوئی اس تھیلی کو ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑا، کیونکہ 200 دینار کا انعام کوئی معمولی رقم نہ تھی۔ لوگوں نے بہت کوشش کی لیکن وہ تھیلی کسی کو نہ ملی۔ دن گزر گیا اور رات ہو گئی۔ اسماعیل تھک ہار کر گھر واپس لوٹ آیا۔ اس کے دل میں غم اور افسوس تھا کہ اس کی ساری محنت برباد ہو گئی ہے۔ اس رات وہ سو نہ سکا اور ساری رات کروٹیں بدلتا ہوا اپنی قسمت کو کوستا رہا۔ دوسری طرف اسی قصبے میں ایک غریب آدمی رہتا تھا جس کا نام شاہد تھا۔ شاہد کے پاس نہ کوئی مال و دولت تھی اور نہ ہی کوئی بڑا گھر۔ وہ مزدوری کر کے مشکل سے اپنا گزارا کرتا تھا۔ اسی رات جب شاہد مزدوری کر کے گھر واپس لوٹ رہا تھا تو اسے راستے میں ایک تھیلی ملی۔ تھیلی اٹھا کر جب اس نے اس کا وزن محسوس کیا تو اس کے دل میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، لیکن اس نے اپنے ایمان کو مضبوط رکھا اور فیصلہ کیا کہ وہ یہ تھیلی نہیں کھولے گا اور اس کے مالک کو یہ تھیلی واپس کرے گا، چاہے اس میں کتنی ہی دولت کیوں نہ ہو۔ وہ یہ تھیلی اٹھائے بازار میں گیا تو اسے معلوم ہوا یہ تھیلی ایک تاجر کی ہے جس نے یہ اعلان کر رکھا ہے، تھیلی ڈھونڈنے والے کو 200 دینار انعام ملے گا۔ اس مزدور کے دل میں امید جاگی کہ اس کے دن بھی بدلنے والے ہیں اور 200 دینار سے اپنی ضرورتیں پوری کر لے گا۔
اور اپنے بچوں کے لیے ڈھیر سارا سامان بھی خرید لے گا۔ اگلے دن صبح صبح شاہد وہ تھیلی لے کر اسماعیل کے گھر پہنچ گیا۔ اسماعیل پوری رات سو نہیں سکا تھا اور اس کے چہرے پر مایوسی اور تھکن واضح تھی۔ شاہد نے دروازے پر دستک دی تو سلام دعا کے بعد شاہد بولا، بھائی صاحب یہ رہی آپ کی تھیلی، میں نے اسے راستے میں پایا تھا اور آپ کے اعلان کے مطابق اسے واپس لایا ہوں۔ اب آپ اپنے وعدے کے مطابق مجھے 200 دینار عطا کر دیں۔ اسماعیل نے جب اپنی تھیلی کو دیکھا تو اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ وہ خوشی سے اچھلنے لگا اور اچانک ایک لالچی خیال اسماعیل کے ذہن میں آ گیا۔ اس نے سوچا، اگر میں نے 200 دینار اس کو دے دیے تو میری رقم آدھی رہ جائے گی اور اس تھیلی کا مالک تو میں ہوں۔ وہ شاہد سے کہنے لگا، اس تھیلی میں کچھ قیمتی موتی تھے، کیا وہ بھی اس کے اندر ہی ہیں؟ شاہد حیران رہ گیا اور بولا، حضور آپ یہ کیسی بات کر رہے ہیں؟ شاہد نے قسم کھا کر کہا، میں نے تو اس تھیلی کو کھول کر دیکھا تک نہیں، جیسی ملی ویسے ہی آپ کے پاس لے آیا ہوں۔ مگر اسماعیل تو انعام نہ دینے کے بہانے ڈھونڈ رہا تھا، لہٰذا اس نے شاہد کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ یوں دونوں میں جھگڑا شروع ہو گیا، بات بڑھ گئی اور دونوں کو ایک بزرگ آدمی جو پاس ہی کھڑا تھا ان کو قاضی صاحب کے پاس لے گیا۔ قاضی ایک ایماندار اور دیانتدار ہونے کے ساتھ ساتھ سمجھدار آدمی تھا۔ اس نے دونوں کی بات سنی تو تاجر سے کہا، اگر اس تھیلی میں موتی تھے تو تم کوئی نشانی بتاؤ، موتی کتنے تھے اور کیسے تھے؟ اسماعیل اب باتیں بنانے لگ پڑا اور وہ ایسے تھے وہ ویسے تھے اور کوئی بھی واضح جواب قاضی کو نہ دے سکا۔ قاضی کہنے لگا، جو تھیلی ملی ہے وہ اسماعیل کی نہیں ہے، کیونکہ یہ تھیلی چھوٹی ہے اور جن موتیوں کا یہ ذکر کر رہا ہے وہ موتی اس تھیلی میں سما ہی نہیں سکتے۔ تم اپنی گم شدہ تھیلی کے لیے پھر سے اعلان کرواؤ، ممکن ہے تمہاری گم شدہ تھیلی مل جائے جس میں وہ موتی بھی موجود ہوں اور تم اسے واپس پا لو۔ میرا فیصلہ یہ ہے، یہ تھیلی اس غریب آدمی کے پاس 40 دن تک رہے گی اور ان دنوں میں کوئی اور دعوے دار نہ آیا تو یہ تھیلی اس غریب آدمی کی ہو جائے گی۔ اب اسماعیل کا دل غم سے بھر گیا، وہ جانتا تھا یہ ہی اس کی تھیلی ہے۔ اس کی لالچ نے اسے رسوا کر دیا تھا۔ وہ شرمندہ اور مایوس چہرہ لیے گھر لوٹ گیا اور غریب مزدور 400 دینار لیے قصبے کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہ جانتا تھا کہ اسماعیل کے علاوہ اس تھیلی کا کوئی اور دعوے دار نہیں آئے گا اور اس کی ایمانداری نے اسے بڑا انعام دے دیا۔ وقت نے اسماعیل کو سکھایا کہ لالچ کا انجام ہمیشہ برا ہی ہوتا ہے، جبکہ شاہد کی ایمانداری نے اسے وہ دولت دی جو اس نے کبھی نہیں سوچی تھی۔